سے جو کلمہ پڑھائے چھوڑے کو مردوں کو دلانے ٹھوکر سے جب غوث میں اتنا پاور ہے سرکار کا پاور کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شریف الحق سبحانی قدس مقدس حضور سید عرفان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضا اشرف کی شان میں یہ محفل سجائی، رضا اشرف کی شان میں یہ محفل سجائی ہے، فرشتوں آئی ہے، اشرف کی شان میں یہ محفل سجائی ہے، فرشتوں کی جماعت دیکھنے بارات آئی ہے، اور خدا کے نیک ولی الٹ درد سے دورہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی محمد تک رسائی ہے۔ اے اشرفی مانا زمانے میں درہائے بس دراز کرم کشا اشرف نہنگ دریا دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں میں ہوتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے سلام کر رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ عرش مقدس میں سالانہ فاتحہ میں حضور سرکار سید عرفان میاں صاحب قبلہ کے والد محترم کا سالانہ فاتحہ ہے، جس میں آپ سب کی حاضری ہو رہی ہے، ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ ایک بات سرکار عرفان میاں صاحب قبلہ نے مجھ سے فون پہ کہا کہ بریانی تو موجود ہے مگر اس میں نمک نہیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ نمک بھی ہو جائے گا۔ میں بہرحال میں یہاں تک ہوں محمد ارشاد صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و نورانی شیخ الحدیث دارالعلوم مکہ مشرق بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور سید عرفان میاں صاحب قبلہ کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، مولانا قیوم قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ضیاء الدین بھائی بیٹھے ہیں، کانگریس پارٹی کے ضلع اध्यکش بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اشفاق بھائی، مولانا قیوم صاحب سبھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ جو اہل سنت، آپ روح سیاست، آپ روح سیاست، آل رسول، پیر طریقت، اولاد علی، علامہ مولانا سید محمد عرفان میاں صاحب قبلہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ چل رہا ہے، جو انٹرنیشنل صوفی آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، ینگ صوفی آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں۔ آپ ان کے چہرے زیبا کی زیارت کر رہے ہیں، یقیناً اولاد علی ہیں، سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں۔ ایک شعر مجھے بہت اچھا یاد آ گیا، ان کے دامن ان کے قدموں پر سر کا تاج ہے، ایک شعر میں آپ کے سماعت کرتا ہوں، پورا مجمع ایک بار کہتے یا رسول اللہ۔ اس علاقے پہ بہت بڑا احسان ہے سرکار مخدوم پاک کا، ان کی اولادوں کا، یہاں کے سادات کا بہت بڑا احسان ہے اس علاقے پہ۔ آج کی سوچا شریف کو کوئی نہیں جانتا مگر میرے مخدوم پاک کا احسان ہے جو پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت، مگر دشمن جو ہے بہرا، مگر دشمن جو ہے بہرا بہت ہے۔ اگر ضیاءالدین بھائی اگر کرتا ہوں میں جنت کی باتیں، اگر کرتا ہوں میں جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے تو سنتا بہت ہے۔ اگر کرتا ہوں میں جنت کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام زمانے تک
علی کے نام کا چرچا بہت ہے. اب آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے. یزید نے یہ سمجھا تھا کہ ہم امام حسین کے سر پر کاٹ کے اس دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے، مگر وہ نہیں جانتا. بنارس کا شاعر کہتا ہے کہ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین. کربلا میں تھے مگر اب تھوڑا سا اس پہ آپ کی داد چاہتا ہوں، سب کی داد. کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین. پہلے تو کچھ گھر تھے اب تو گھر گھر ہے حسین. پہلے تو کچھ گھر تھے اب تو گھر گھر ہے حسین. پہلے تو کچھ گھر تھے اب تو گھر گھر ہے حسین. اگر غلام ایک شاعر ہے آگے بڑھتا ہے تو شعر بھی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر غلام شہر کربلا نہیں تھی، جہاں علی کا خون موجود ہے، شعر سنیں کہ اس خون میں تاثیر کیا ہوتی ہے. اگر غلام شہر کربلا نہیں ہوتا مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. مجھے نصیب کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے، اور بڑا شعر میں پڑھا، نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا. نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون، علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا. اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے، اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے تو تیری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. اگر حسین نماز وفا نہیں پڑھتے تو میری نماز میں، تیری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. میری نماز میں اتنا مزہ نہیں ہوتا. ہمارا آپ کے درمیان آبو اہل سنت بڑی دیر سے ہم اور آپ نعت و منقبت کا اشعار سن رہے ہیں. اب آئیے سواد لذت چاشنی کو بدلا جائے، سواد لذت چاشنی کو بدلا جائے. حضور سید خان صاحب قبلہ کا حکم کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرات ایک شعر بہت اچھا میرے ذہن میں یاد آ گیا. حضرت اگر اجازت جی بہت بڑا شعر کہ ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت، ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا، کر رہا تذکرہ قرآن اہل بیت کا. اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، آپ سب تھوڑا سا شامل ہو جائیں کہ کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا. بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا، بس بنا دینا مجھے، بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا. اب کر نہیں سکتی ہے گردے کفر آلودہ بیٹھے ہیں دعائیں لیتے ہوئے کہ کر نہیں سکتی ہے گردے کفر آلودہ اسے، اے رخ اسلام پر جزدان اہل بیت کا، اے رخ اسلام پر، اے رخ اسلام پر جزدان اہل بیت کا، اے رخ اسلام پر جزدان اہل بیت کا. حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد صاحب قبلہ مقدس العالی و نورانی شیخ الحدیث دارالعلوم مفتی مشرف بیٹھے ہیں. ان کا نایاب خطاب ہونے جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کا استقبال کر لیں. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، سالانہ فاتحہ. حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید عرفان میاں صاحب قبلہ کے سوچوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا، ظالم کو اپنا پیر بنانے نہیں گیا. میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا، میرا حسین ہاتھ ملانے نہیں گیا. لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر، لاکھوں سلام فاطمہ زہرا کے لال پر. ارے سجدہ بچایا سر کو
प्यास बुझाने नहीं गया, अब्बास अपनी प्यास बुझाने नहीं गया, फिर से नारा लगाए और बिलाल के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते चौथा, सैयद फातिया साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो और जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज वक़ार मालिक मिल्लत इस्लामिया व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किरामिल बररा व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिल क़ियामह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलियाई ताता क़बाइल याअरफ़ुहुम मिनल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा इस्लाम गरीबन सयऊदु कमा बदा फतूबा लिलगुरबा। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्का में और तैबा में मरना मांगो और बाद मरने के महल उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो और डूब जाने का कोई खौफ ना होगा तुमको, पंजतन लिखा हो जिसके वो सफीना मांगो। गुलजार हस्तगूत न बेगाना मार दे, गुलजार हस्तगूत न बेगाना मार दे, ये देखने की चीज है तू बार बार देख। और खोली है शौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, खोली है शौक़े दीद ने आंखें तेरी अगर, हर रह गुजर में नक्श कते पाए यार दे। आइए और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ सबसे पहले उम्मत खज़रा के मकीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में इंतहाई मोहब्बत के साथ हज़रत सलाम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम। हज़रात गिरामी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरे इंतहाई करम फरमा पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत गुले गुलजार शफ़ियत नाजिश वफ़न अतला मौलाना शाह सैयद इरफान अशरफ अल शफ़ी जिलानी का हुक्म हुआ कि आपका खिताब हो। वैसे तो मुक़र्रिर में नहीं हूँ और ना ही मैं हंगरत तकरीर करता हूँ और ना ही मैं अपने तकरीर का लोहा मनवाता हूँ। हज़रत का हुक्म हुआ इसलिए मैं चंद मिनट के लिए हाजिर आया। हमसे पेशतर बहुत सारे नातफ़ा हज़रात से आप हज़रात ने बारगाह रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक समाअत किया और बड़ी नाशुक्री हो गया अगर इस वक्त अपने और एक दूसरी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत सूफिया बासफ़ा आलिम रब्बानी जनाब हज़रत सैयद उस्मान अशरफ साहब अल शफ़ी जिलानी का अगर मैं जिक्र ना करूँ इसलिए कि इंतहाई सूफी हैं, इनकी सादगी में लोग कुर्बान हो जाते हैं। इनकी सादगी को मत देखे, इसलिए कि मैंने इनका बहुत ज़माना पाया और मैं तो इनके वालिद मोहतरम के ज़माने से मैंने देखा गुबार आलूद है लेकिन हकारत से न देख इनको, इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है और तमन्ना अगर दिल के है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है गौहर बादशाहों के खजीने में। जश्न ईद मिलादुन नबी उससे मुक़द्दस नारे तकबीर। तो हज़रात गिरामी से उस्मान अशरफ साहब इंतहाई सीधे साधे इंतहाई शरीफ आदमी हैं, बिल्कुल सूफी बासफ़ा हैं। दोनों बिरादर गिरामी की मौजूदगी में ये
کا اہتمام کیا گیا اور وہ لاجو مبارکباد ہوتے ہیں فرزند جو اپنے والد محترم کے سال صاحب کے لیے ان کے وصال کے بعد لنگر کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے نام پہ فاتحہ دلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له، حکم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے تو اس کے نام اعمال بند ہو جاتے ہیں مگر تین چیز اس کے نام اعمال میں پہنچتی رہے گی مرنے کے بعد بھی۔ وہ جب میدان محشر میں دیکھے گا نیکیوں کا پہاڑ ہے تو پوچھے گا پروردگار عالم سے کیا ہے، ہم نے تو اتنی نیکی کی نہیں تھی، تو پروردگار فرمائے گا کہ تیرے ورثہ نے تیرے لیے یہ ثواب بھیجا تھا۔ تو تین چیز قیامت تک اس کو ملتی رہے گی، ایک ہے صدقہ جاریہ، کوئی آدمی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے، اور دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ والد صالح ہیں جو اپنے والد محترم حضرت پیر طریقت صوفی باصفا حضرت محمد رضا علیہ رحمت الرضوان کے اس کا تقریب ہمیشہ ایک سال و سال کرتے ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا مجھے ہوش آ رہا ہے 15-20-25 سال کا مویز ہو گیا ہوگا لگ بھگ، ہر سال ایک بلا ناغا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بڑے سے بڑا بھی کیا، مگر کیونکہ کووڈ 19 چل رہا ہے 19 چل رہا ہے لہذا کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروگرام مطلب چھوٹا ہی رکھا جائے گا، مگر چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ جس ذات سے نسبت ہے وہ تو سمندر ہے، قطرہ ہی صحیح لیکن دریا سے نسبت ہے۔ اور حضرات اگر میں حضرات بڑی ناشکری ہوگی اس وقت اگر اپنے انتہائی کرم فرما ایک دوسری عزیز المرتبہ شخصیت نقیب اہل سنت نقیب ہندوستان حیرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب اللہ ان کی نقابت برابر میں نے سنا، بہت اچھا شعر کہہ بھی لیتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، اور آپ ایک نئے نقیب سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی کہ سبحانی صاحب بہت اچھے خطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عمر میں برکت عطا فرمائے اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہے۔ اور ثانیہ راہی حضرت اللہ مولانا اشتیاق صاحب ان کے بھی ساتھ میرا کام ہو چکا ہے، بہت اچھا شعر پڑھتے ہیں کہتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمر میں برکت عطا فرمائے، سب کو سلامت رکھے۔ اب آئیے بلا تاخیر رسالت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ میرے بعد پیر طریقت حضرت اللہ سید عرفان اشرف صاحب کا نعت پاک اور تقریر جو بھی چاہیں گے اسی بات سے پروگرام چلائیں گے کیونکہ نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا بڑی تیزی سے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ تلاوت کرنے سے ترجمہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ شورا حضرات مجمع ہے شعر پسند کرتے ہیں، میں کسی سے نہیں کہتا سبحان اللہ کہو، بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہو۔ کرم کا سلسلہ ذروں سے لے کر کہکشاں تک ہے، کرم کا سلسلہ ذروں سے لے کر کہکشاں تک ہے، نوازش میرے آقا کی زمین سے آسماں تک ہے، اور گلابوں کا مہک تو باغ تک محدود ہے لیکن میرے سرکار کی خوشبو مکی سے لامکاں تک ہے۔ اور عبدالقیوم صاحب نے پڑھا تھا کسی نے کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، صحیح بات، رفاقت میں رہے صدیق اکبر عمر بھر لیکن رفاقت میں رہے صدیق اکبر عمر بھر لیکن نہ سمجھے رتبے سرکار آگاؤں کہاں تک ہے، مقامی دائرے صدرہ رہا نیچے بہت نیچے، مقام دائرے صدرہ رہا نیچے بہت نیچے، قدم سرکار کا معراج کی شمع وہاں تک ہے، معطر ہے اسی سے ذرہ ذرہ بزم ہستی کا، کہاں کھولے ہیں بے شجاع کی خوشبو کہاں تک ہے۔ تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرح حاصل کیا اس کا ترجمہ سنیے۔ پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جا ہوشیار ہو جا۔ یہ خبردار اور ہوشیار وہاں بولا جاتا ہے جہاں کچھ خطرہ ہوتا ہے، لوگ بریک لگا دیتے ہیں کہ تاکہ ہوش میں آ جاؤ، اور اپنے دل کو سنبھال لو اور اپنے پیر کو بھی سنبھال لو۔ بہت اہم چیز کا اعلان پروردگار کرنے جا رہا ہے، خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ دو جملہ پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ خوف و غم کس کو ہوتا ہے؟ خوف و غم کمزور کو ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اسی کو خوف بھی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اور غم
کس کو ہوتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اس کو غم بھی ہوتا ہے۔ دوسرے جملہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خوف آپ کو آنے والی کوئی چیز ہو جس سے آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہو، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور غم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پچھلے زمانے میں آپ نے ایسی کوئی غلطی کر دی تھی جس کا آپ کو غم ہے، وہ بلا وجہ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ پروردگار عالم نے اولیاء اللہ کے لیے آنے والے زمانے کی بھی کہہ دیا ہے، آنے والے زمانے میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو پچھلا زمانہ گزر گیا ہے اس میں بھی انہیں کوئی خوف غم نہیں تھا۔ کیوں خوف غم نہیں ہوگا؟ خوف غم اس لیے نہیں ہوگا، پروردگار عالم نے قرآن پاک کی تفسیر اگر قرآن سے کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا اولیاء اللہ کو خوف غم اس لیے نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کیا، اس لیے انہیں کوئی خوف غم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایمان اور تقوی یہ غم نہ ہونے کا سبب ہے۔ پروردگار عالم نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ شاید کوئی سوچ سکتا ہو کہ نہیں کوئی خوف غم یہاں تو نہیں ہے دنیا میں، مگر میدان محشر میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار مددگار نہیں ہوگا، جہاں قرآن پاک میں پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ ہولناکی کا دن ہوگا، جہاں نفسی کا عالم ہوگا، جہاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، جہاں ہر حمل والوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، لوگوں کے پیر لڑکھڑائیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، جانا ادھر چلے جائیں گے ادھر، ان کا دماغ نہیں کام کرے گا، ان کے پیر میں لرزہ ہوگا۔ کیوں؟ لیکن کہتے یہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب دے کر کے ان کی حالت خراب ہے۔ جو قرآن پاک میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، مگر اولیاء اللہ کو وہاں بھی جہاں لوگوں کے پیر لڑکھڑائیں گے، جہاں کلیجہ منہ کو آئے گا اور جہاں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، وہاں بھی اولیاء اللہ کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا، وہ بالکل نیچے بیٹھے رہیں گے آرام سے۔ پروردگار فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، انہیں خوشخبری میں دے رہا ہوں نہ ڈرنے کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا میں بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، وہ دنیا میں بھی کسی کو نہیں ڈرتے ہیں اور آخرت میں بھی کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ شاید کوئی سوچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کلام میں تبدیلی ہو جائے، نہ جانے کے آگے پیچھے ہو جائے، پروردگار نے اس کو بھی رفع دفع کر دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، کسی ٹھیکیدار کا کلام نہیں ہے، کسی عالم و مفسر اور مجدد کا کلام نہیں ہے، یہ حاکم الحاکمین کا کلام ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ کے کلمات ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ پروردگار نے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اب دنیا میں بسنے والے کیسے ولی ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پروردگار نے فرمایا ان اولیاء المتقون، جو متقی ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں، وہی پرہیزگار ہیں اولیاء اللہ ہیں۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کیسے ملتی ہے؟ ایسا نہیں ملتی ہے گھر بیٹھ کے۔ پروردگار نے فرمایا تو آپ یہ سمجھو کہ اس دنیا میں بسنے والے تین طریقے کے لوگ، بہت شارٹ کٹ بتانا چاہتا ہوں۔ تین طریقے کے لوگ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یا اپنے طریقے سے میں کہتا ہوں تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کیسے بنا دیا، ہو سکتا ہے چار طریقے کے لوگ ہوں، پانچ طریقے کے لوگ ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کے ذہن کو میں بالکل صاف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی بات سمجھتے ہیں نا کہ فرسٹ کلاس کے لوگ، سیکنڈ کلاس کے لوگ، تھرڈ کلاس کے لوگ، اور کوئی ڈگری ہے؟ ارے بھائی اب تھرڈ ہوگا یا تو سیکنڈ ہوگا یا تو والا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ اب آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن کیوں بتا دے کہ کیا در حقیقت تین کلاس کے لوگ ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا ہاں، اس لیے قرآن میں تو ہر شے کا بیان ہے، لکل شے، ان پر کتاب اتری تھی جہاں لکل شے، تفسیر جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے۔ اللہ نے ہر شے کا بیان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں، تھرڈ کلاس میں انسان کی بات کرنے جا رہا ہوں جو سب سے تھرڈ کلاس، تاکہ نیچے سے سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے تھرڈ کلاس کے انسان کی بات، لہم قلوب لا یفقهون بها وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ فرماتا ہے ہاں وہ سب سے تھرڈ کلاس کے انسان ہیں کہ دل ہے، دماغ ہے، مگر کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا سمجھ فیل ہے اور ان کا دل بھی فیل ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے کچھ نہیں، کان ہیں
सुनते कुछ नहीं। अब आप पूछता हूँ, ये बताओ जिसके पास दिलो दिमाग हो कुछ ना समझे उसको क्या बोलते हो आप लोग ज्यादा यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे, आप लोग क्या बता दोगे? ऐसे पागल कहोगे, मेंटल कहोगे, मैन कहोगे, ये तो कहोगे, खामर कहोगे, उल्लू कहोगे, ये तो कहोगे, क्या कहते हो आप लोग कि ऐसा सर जिसके पास दिलो दिमाग हो कुछ ना समझे कहोगे पागल जाने तो छोड़ो। अल्लाह फरमाता है कि दिल है समझते कुछ नहीं है, आंख है देखते कुछ नहीं है। जिसके पास आंखें हो आप उसका इंसान ना देखे क्या कहोगे? उसको अंधा कहोगे। और जिसके पास कान हो कुछ ना सुने उसको क्या बोलोगे? उसको बहरा बोलोगे। अल्लाह फरमाता है हाँ तुमने जवाब तो सही दिया, मगर अल्लाह का मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में क्या कहता है कि दिल हो कुछ ना समझे, दिमाग हो कुछ ना शऊर करें, और आंखें हो कुछ ना देखे, कान हो कुछ ना सुने। आप लोगों ने फतवा दे दिया, अल्लाह का फतवा मैं सुनना चाहता हूँ और अल्लाह का फतवा सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अरे ऐसे लोगों की बात करते हो, दिल रख करके कुछ नहीं समझे, आंख रख करके कुछ ना देखें और कान रख करके कुछ ना सुने, उलाए के कलानाम मलहून कर दो। अरे वो जानवर है, बल्कि जानवर से भी गई रिज़्क़े खुदा खाया क्या फरमान है, काला क्या शुक्रे कर, नसे सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। दिल में